السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کامل، افضل البشر اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، جس نے قلوب کو منور کیا، اذہان کو جلا بخشی، فکر کو آزاد کیا، بتانے رنگ و خوں کو پاش پاش کیا، زندہ رہنے کا سلیقہ سکھایا، مرنے کے آداب بتائے، آدمیت کو معراج بخشی، ثبوت حق بھی پیش کیا اور پیغام حق بھی ذہن نشین کرایا۔ وہ جو کاروان انبیاء کا قافلہ سالار تھا، وہ جو افواج دین کا شہسوار تھا، وہ جو علم و حکمت کا خزانہ تھا، وہ جو جرأت و شجاعت کا سکندر تھا، پیکرے جود و سخا، مرکز صدق و صفا، کتاب اللہ کی زندہ تفسیر، آسمان رسالت کے بدر منیر۔ 1400 برس بیت گئے، 14,000 برس بیت جائیں گے، 14 لاکھ صدیاں گزر جائیں گی، اتباع رسول میں کمی نہیں آئے گی۔ عجز و عقیدت کے چشمے کبھی خشک نہیں ہوں گے۔ کروڑوں اربوں انسان اپنی صبح کا آغاز ذات باری تعالیٰ کے بعد اس کے نام سے کریں گے، اپنی شامیں اس کی یاد سے مشکبار کریں گے۔ محدثین نے ہزارہ احادیث زبانی یاد کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کئی ہزار حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، جو کیا، جو دیکھا، جو محسوس کیا، جس پر خوش ہوئے، جس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، معقولات و مشروبات، معمولات زندگی، تقریباً تمام چیزوں کو ریکارڈ کر لیا۔ اگر پسینے کا ایک قطرہ گرتا ہے تو صحابہ کرام اس کو لینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ مدینہ جو جذبوں کا نگینہ ہو گیا تھا، آدم سے لے کر این دم تک تقریباً 1,24,000 سے زائد پیغمبر گزرے، شاہان پرغرور سکندر و دارا آئے اور پیوند خاک ہو گئے، لیکن لاکھوں سالوں میں عرب و انسانوں کے بیچ کیا کوئی ایسا انسان پیدا ہوا ہے؟ چشم فلک حیرہ ہے، دھرتی نازاں، ملائک انگشت بدندہ، در یتیم امی جو مدینۃ العلم تھا، سراسر علم تھا، ماہر فن حرب تھا، سید المرسلین، امام الاولین والآخرین، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آخری نبی کے لیے اصحاب کا منتخب کیا، وہ خوش نصیب افراد کو منتخب کیا جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہلائے۔ وہ پیارے صحابہ تھے۔ صحابہ کرام گلشن رسول کے طیور خوشنوا ہیں، نبوی دانشکدہ علم و ادب کے خوشچی ہیں، درسگاہ نبوت کے فیض یافتہ ہیں، شمع رسالت کے پروانے ہیں، گلستان محمدی کے خوشنما و مہکدار پھول ہیں۔ ان پر آفتاب رسالت کی کرنیں پڑیں، ماہتاب نبوت کی انوار سے منور ہوئے، خوشبوئے جسم اطہر سے معطر ہوئے، آغوش رسالت میں پرورش پائے، جن کے سینوں میں علم و ادب کی روشنیاں داخل ہوئیں، جن کی سماعتیں افضل الاصوات سے لطف اندوز ہوئیں، جن کی نگاہوں کو افضل البشر کی رویت سے ٹھنڈک حاصل ہوئی، جنہیں صحبت رسول کا شرف حاصل ہے، جنہیں سید المعلمین کے سامنے زانوِ تلمذ طے کرنے کا اعزاز ملا ہے، جنہیں خزینہ علم نبوت سے حظ وافر ملا، جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی، جنہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پاکیزہ لقب ملا، جنہیں رب کے ہاں سند قبولیت ملی، جو اشداء علی الکفار ہیں، جو رحماء بینہم ہیں، جو قائد المجاہدین کے سچے غازی ہیں، جو فداکار نبی ہیں،
جو وفادار رسول ہیں، جو محبت وحی کے شاہد ہیں، جو نزول وحی کے اولین مخاطب ہیں، جو نبی کے جانشین ہیں، جو میدان جنگ کے شہسوار ہیں، جو ہر حال میں امن و امان کے داعی ہیں، جن کی پاکیزہ صفات کا تذکرہ قرآن میں ہے، جن کے وفاداری اور وفا شعاری سے تاریخی کتابیں مہک رہی ہیں، جن کے خلوص و وفا سے اپنے اور اغیار سبھی مستفید ہوئے، جن کی قدوم میمنت سے تاریکی روشنی میں تبدیل ہو گئی، بغض و عناد محبت اور مودت میں بدل گئے، جن کی مشفقانہ کردار اور ناصحانہ کلمات سے دلوں کی اجڑی بستیاں آباد ہو گئیں، خزاں رسیدہ گلستانوں میں بہار آ گئی، فصل بہار کی منتظر کلیاں مسکرانے لگیں، مرجھائے ہوئے پھول کھلنے لگے، کھیتیاں لہلہانے لگیں، جنہوں نے اسلام کی آبیاری کی، جنہوں نے دین کی کیاریوں کو اپنے لہو سے سینچا، جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنا جان و مال اور سب کچھ قربان کیا، جنہوں نے اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دی، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے خواہشات ترک کر دیے، جنہوں نے دین کے طیب بدن کو لرزہ دینے والی طرح طرح کی مشقتیں برداشت کی، جنہوں نے دین کی خاطر گرم ریتوں پر لیٹنا گوارا کر لیا، جنہوں نے دین مصطفیٰ کی ترقی کے لیے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنا پسند کیا، جنہوں نے آرائش و زیبائش اور ناز و نعمت کی دنیا کو ترک کر کے فقر و فاقہ کو گلے لگایا، جنہوں نے اپنے آپ کو ہر لمحہ، ہر پل، ہر دقیقہ اور ہر ساعت حکم نبی کی تعمیل کے لیے تیار رکھا، جن کی چاہت رب کی رضا تھی، جن کی آرزو رسول کی خوشی تھی، جن کی خواہش جنت تھی، جن کی تمنا ہر پل جہنم سے آزادی تھی، جن کی خوشی اسلام کی سربلندی میں تھی، جو دھوپوں میں تپتی زمینوں پر سجدہ کرتے تھے، جو میدان حرب و ضرب میں، میدان کارزار میں بھی نماز کا اہتمام کرتے تھے، جو ہر پل رب کی رضا تلاشتے رہتے تھے، جن کے سوالات کا تعلق دخول جنت سے ہوتا تھا، جن کے استفسارات جہنم سے آزادی کی متعلق ہوا کرتے تھے، جن کے ہر سوال میں خیر ہی خیر اور بھلائی ہی بھلائی مضمر تھا، جن کی اداؤں سے خوش ہو کر عرش والے نے ان کے طریقے کو ہمارے لیے واجب الاتباع قرار دیا، جن کی حیات مستعار کا ہر پہلو درخشندہ، ہر گوشہ تابندہ اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ چند خوبیاں ہیں جنہیں بیان کر دیا گیا، ورنہ صحابہ کرام کی شان و عظمت، ان کے اوصاف و کمالات اور ان کی خوبیاں اس قدر زیادہ ہیں جنہیں کما حقہ بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔